بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کل آپ حضرات درود ناریہ سے متعلق مشاہدات، ترغیبیں اور اس کی افادیات، اس کے فوائد آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ جب درود ناریہ کی بات چل رہی ہے تو احباب کے مشاہدات بھی پیش کیے۔ اس سلسلے میں اولاً عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کے اپنے کچھ مشاہدات ہیں یا آپ کے کسی متعلق کے معتبر مشاہدات ہیں جن پر اطمینان کیا جا سکتا ہے، آپ کو اطمینان ہے، تو وہ مشاہدات ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو چلاتے ہیں ہم اسی کو۔ کچھ ایسے خوبصورت مشاہدات درود ناریہ سے متعلق ذکر کرتے ہیں آج، جن پر یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ درود ناریہ پڑھنے والے بن کر رہیں گے انشاءاللہ۔ میں ابھی ہمارے ایک رفیق شعیب دہلوی صاحب کا میرے پاس ایک کال آئی۔ ان کا ذکر ہم پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ اس طرح کے مشاہدات اور اس طرح کے میریکل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں نے قضائے حاجات کے باب میں، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے باب میں بہت سارے وظائف پڑھوائے، دیکھے، ان کے تجربات کیے، ان کے فضائل بزرگوں کی کتابوں میں بھی پڑھے، خود بھی ان سے فائدے اٹھائے، بہت ساروں نے اوروں نے بھی فائدے اٹھائے۔ ہر ایک چیز کا لطف یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے سلسلے میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں۔ میں نے درود ناریہ کے جیسے مشاہدے دیکھے، اور درود ناریہ میں بھی اسپیشل 4444 کے عدد کے جو میں نے پر لطف مناظر دیکھے ہیں، پر لطف اس کی کیفیات دیکھی ہیں، اس کے مشاہدات دیکھے ہیں، یار وہ بالکل اتنا ناگفتہ بھی ہے کہ ان کو ذرا احاطہ بیان میں لانا ذرا مشکل ہے۔ آپ سمجھ پائے جو میں نے کہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں میں سے درود ناریہ اور درود ناریہ کا 4444 کا جو عدد ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک عجیب و غریب مجرب المجرب چیز ہے۔ اس کا شعیب دہلوی صاحب نے جو مجھے ابھی ذکر کیا، ان کا اپنا تجربہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کا ولاگ دیکھا جو درود ناریہ سے متعلق تھا، تو مجھے لگا، اب سے پہلے لگتا ہوگا ان کو کہ بڑا ٹف ہے، کیونکہ اب سے پہلے 4444 کے متعلق تو بات ہوئی تھی، مگر 1000 کا غلبہ تھا، 1000 پڑھنے کے متعلق زیادہ غلبہ تھا، تو شاید اس وقت 4444 پڑھنے کے متعلق ساتھیوں کو شرح صدر نہیں ہو پایا، مجھے ایسا لگتا ہے، اس لیے بہت سے لوگوں نے 1000 پڑھا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میری ایک مشکل تھی، کچھ مقروضیت ہے، اس مقروضیت کی کوئی قسط جانی تھی صبح کو۔ میں نے آپ کی کلپ دیکھی، آپ کا جو درود ناریہ سے متعلق جو ویلاگ بنایا گیا وہ دیکھا، تو مجھے لگا کہ 4444 تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ وضو سے پڑھنا ہے آپ کو، بے وضو پڑھنا ہے آپ کو، ایک مجلس میں پڑھنا ہے یا 10-20 مجلسوں میں پڑھنا ہے، اکیلے پڑھنا ہے یا بہت سارے لوگوں کے ساتھ پڑھنا ہے، آج ہی شام تک ختم کرنا ہے یا 10 دن میں ختم کرنا ہے، 20 دن میں ختم کرنا ہے، 1 مہینے میں ختم کرنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے جو وہاں بتایا تھا وہ مجھے بات سمجھ میں بھی آئی اور مجھے پسند بھی آیا، تو میں نے 4444 کا ارادہ کرتے ہوئے صرف 44 مرتبہ پڑھا تھا، 44 ٹائمز اونلی میں نے اس کو پڑھا تھا، اور صبح کو ایک ایسی اماؤنٹ مجھے ادا کرنی تھی جو کہ میرے پاس تھی ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ پڑھا، اور جو روزمرہ کے میرے معمولات ہوتے ہیں میں نے وہ بھی کرنے ہی تھے، ظاہر ہے اس میں درود امی وغیرہ، عشاء کی بات ہو رہی ہے، درود امی وغیرہ اور بھی جو
وہ اعمال و اذکار کرنے کے بعد، میں دعا وغیرہ کرنے کے بعد جب میں اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا، کتنی بڑی تعداد پڑھی ہے؟ صرف 44 مرتبہ، 44 ٹائمز، بس نیت کی ہے کہ 4444 پڑھنا ہے، 44 ابھی پڑھا ہے، اور آج کے روزمرہ والے اعمال و اذکار کیے ہیں، اور رقم دینی ہے کون سی؟ جو کہ اپنے اکاؤنٹ میں ہے ہی نہیں، اور صبح کو دینی ہے، اب ہو رہی ہے رات۔ کہتے ہیں اللہ کی قدرت، جب میں اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا تو جتنی رقم مجھے ادا کرنی تھی اس سے زیادہ رقم میرے پاس اس وقت موجود تھی۔ یعنی کوئی کہیں سے کچھ پیسے آ گئے، اور وہ پیسے، میں چونک گیا کہ ان پیسوں کے تو آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا تھا، ان پیسوں کو تو کہیں سے کوئی آنا ہی نہیں تھا، یہ کیسے آ گئے؟ اور وہ رقم اور پلس جو اپنے پاس رقم تھی، وہ دونوں لگا کر اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ رقم بھی چلی جائے اور میرے پاس پھر بھی پیسے بچ جائے۔ کہتے ہیں پھر میں اگلے روز صبح کو جب آفس گیا تو وہ رقم دراصل آفس سے آئی تھی۔ اب کہتے ہیں میں جب اگلے روز صبح کو آفس گیا تو آج کل دیوالی وغیرہ کا چل رہا ہے، تو دیوالی پر یہ غیر مسلم کمپنیز یا غیر مسلم لوگ جو ہوتے ہیں، یہ تحفے، تحائف اور بونس اور کیا کیا ہوتا ہے وہ سب چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ سمجھیں، اس سے کیا بحث ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں نے سمجھا کہ کمپنی نے تو رات میں مجھے اتنے سارے پیسے دے دیے، اب یہی بونس وونس ہوگا، اب بونس کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ صبح کو پھر وہ ایک لفافہ میرے ہاتھ میں آیا۔ اب میں یوں پریشان، وہ رات والا کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ بونس تو اگر وہ رات والا تھا تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ بونس ہے تو پھر وہ رات والا کیا تھا؟ وہ اللہ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ صاحب ان کا جو قرضے کی قسط جانی تھی وہ بھی ایڈوانس میں چلی گئی، یعنی صبح کو جانی تھی تو رات میں انہوں نے ڈال دی مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی، اور فضل خداوندی سے پیسے بھی بچ گئے۔ اور پہلے کیا ہونا تھا؟ اکاؤنٹ میں جھاڑو لگنے کے بعد بھی پیسے پورے نہیں ہو رہے تھے، اور اب کیا ہوا؟ پیسے ادا بھی ہو گئے اور پیسے بچ بھی گئے، الحمدللہ۔ تو ہم نے کیا کہا؟ ہم نے دو باتیں کہی تھی کل۔ ایک بات تو درود ناریہ پڑھنے والے کے اوپر رزق کی بارشیں ایسے ہوتی ہیں جیسے بارش برستی ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں، یا بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جیسے بارش آسمان سے برستی ہے اور زمین سے جیسے سبزہ اگتا ہے، اس طرح سے درود ناریہ پڑھنے والے کی طرف رزق ایسے متوجہ ہوتا ہے، ایسے ان کے اوپر بارش کی طرح سے برستا ہے۔ اور میرے اپنے بھی کچھ اسی طرح کے مشاہدے ہیں، بلکہ یہ سمجھیے کہ غریب آدمی اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے مالدار ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور پھر اگر اس سے پوچھو کہاں سے آیا، پتہ نہیں اللہ نے کہاں سے انتظام کر دیا، ایسی جگہ سے رزق مل گیا جہاں سے امید بھی نہیں تھی، جہاں سے توقع بھی نہیں تھی، سوچا بھی نہیں تھا، ایسی جگہ سے رزق مل گیا ہے۔ اور پھر رزق تو مل گیا ہے سو مل گیا ہے، چلیے مزید یہ ہوتا ہے کہ جو بات دل میں آتی ہے وہ اللہ کے فضل سے پوری ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون ہیں، درود ناریہ پڑھتی ہیں، پڑھ رہی ہیں آج کل، آج رات میں میرے خیال سے ان کا 4444 ہوا ہے، یا صبح میں ہوا ہو، بہرحال یا تو رات میں ہوا ہوگا یا صبح میں ہوا۔ جس روز انہوں نے پہلے دن پڑھا تھا تو 100 یا 200 میرے خیال سے پڑھا تھا، پہلے دن غالباً 100 پڑھا تھا، 100 پڑھا تھا۔ اگلے روز میں نے پوچھ لیا ان سے کیا ہوا، کچھ حال احوال چینج ہوئے؟ انہوں نے سنایا کہ میرا فلانا رشتہ دار جس کا مجھ پر کچھ حق بنتا ہے، وہ مجھے ایک ایک ڈیڑھ گھنٹے تک فون پر مجھے سناتا تھا، اپنے غصے کو مجھ پر اتارتا تھا، اور نہ میری عزت نفس اس کی نگاہ میں کچھ تھی، نہ میری کوئی ویلیو تھی،
بس اس کو جو سنانا ہوتا تھا وہ سناتا تھا، اور میں اس کے اس حق کی بنیاد پر مجبور تھی کہ میں اس کی سنوں، اس کے علاوہ میرے پاس بھی چارہ نہیں تھا۔ لیکن پہلا دن آیا اور 100 مرتبہ انہوں نے پڑھا تھا پہلے دن 4444 کی نیت سے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ پہلے ہی دن 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اس صاحب حق کا فون آیا، اور نہ صرف یہ کہ آج اس نے کچھ نہیں سنایا، بلکہ وہ بڑا نرم خو اور بڑے اخلاق سے بات کرنے لگا پہلے دن، جبکہ صرف 100 مرتبہ پڑھا ہے، نیت لیکن 4444 کی رہی۔ یہ درود ناریہ ہے۔ میں ایک اور سناؤں، ہمارے ایک ساتھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے وائس میسج کیا، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جی رزق کی بارش ہوتی ہے، ہمارے ولاگس بھی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا، آپ کو بھی سنا کہ بارش کی طرح سے رزق برستا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا، اور جہاں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، آپ کہیں جاتے ہیں تو صرف آپ کو ایک کپ چائے پلاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو رخصت کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے دلی وغیرہ میں آپ چلے جائیے، دلی 6 میں، وہاں اگر آپ کسی کے ملنے جلنے والے ہیں تو آپ کو ایک کپ چائے پلائیں گے، اور بس پھر وہ دیکھیں گے کہ آپ اب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ فرصت ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ شہروں کی زندگی تو بڑی بیہودہ زندگی ہے، اللہ بچائے ایسی بکواس اور ایسی بھاگم بھاگ کی زندگی سے۔ اس روز میں کلکتہ میں کھڑا ہوا تھا تو وہاں کے اسٹیشن پر ایسی دوڑ لگا رہے تھے لوگ، میں نے کہا خدایا یہ کیا زندگی ہے۔ میں نے کہا خدا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں تو فضل فرما کر ہمیں تو تسبیح اور تحلیل والا بنا لیا، ورنہ ہم بھی کہیں انہی کی طرح نہ بھاگ رہے دوڑ رہے ہوتے۔ کیوں زندگی ہے یہ؟ دنیا کے لیے اتنی دوڑم، وہ بھلا زندگی ہے؟ ایسے ہی ہمارے ہر شہر کا یہی حال ہے، دلی وغیرہ، دلی 6 میں چلے جائیے، وہاں وہی حال ہے بالکل۔ اگر آپ کی بڑی مہمان نوازی انہیں کرنی ہے تو ایک کپ چائے آپ کو پلائیں گے، جائیے بس ختم کہانی۔ وہ بھی ان کا احسان ہے اگر پلائیں تو، بڑا احسان ہے ان کا، ان کی کیوں نہیں، ایسا نہیں کہ وہ مہمان نواز نہیں ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ بس ٹائم ہی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں۔ تو اب یہ محترم کہتے ہیں کہ میں کہیں ایسی جگہ گیا، انہوں نے تو بڑا بھاری بھرکم ناشتہ لگایا۔ دیکھو یہ زیادہ لمبے چوڑے ناشتے بھی فضول خرچی ہے، اعتدال کی راہ چلو، درمیانی راہ چلو۔ یہ ایک دسترخوان پر 10 قسم کی آئٹم ہوتی ہیں، یہ تو فضول خرچوں کا کام ہے، یہ نہیں ہے اعتدال کی راہ، یہ فضول کا کام ہے۔ اور مہمانوں سے نہ منہ موڑو، نہ ایسا کرو کہ صاحب پتہ چلا کہ پورا کمرہ دسترخوان سے ہی بھر گیا ہے، اب بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ سب فضول خرچی ہے۔ نارمل ہو، درمیانہ ہو، بس اتنا ہی اچھا ہے جو سنت کے قریب ہو۔ فضول خرچی سے بچو، ورنہ فضول خرچی رزق کی برکت کو کھا جاتی ہے۔ کل ملا کر یہ کہتے ہیں کہ وہاں جہاں ایک کپ چائے کی امید رکھی جا سکتی تھی زیادہ سے زیادہ، وہ انہوں نے لمبا چوڑا ناشتہ لگایا۔ اب کہتے ہیں میں درود ناریہ میں نے شروع کر دیا تھا آپ کو سن کر، تو مجھے یہ ایسا لگا کہ واقعی یار ادھر میں نے درود ناریہ پڑھنا شروع کیا، ادھر رزق کی بارش ہونا شروع ہو گئی اللہ کی فضل سے۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جی۔ میں مدینہ طیبہ میں تھا، مغرب کے بعد میں وہاں وہ قہوہ وغیرہ پلاتے ہیں نا، بلیک ٹی کہہ لیں آپ سادہ زبان میں، اب اس میں بغیر دودھ کی چائے ہوتی ہے وہ۔ اب پورے دن مان لیجیے آپ نے روزہ رکھا ہے، تو شام میں افطار وغیرہ کے بعد میں، مغرب کے بعد میں ذرا چائے کی رغبت ہوتی بھی ہے، اپنی اپنی طبیعتیں بھی ہیں۔ پھر ہمارے بعض ساتھی تو ایسے بھی ہیں بیچارے جن کو چائے سے بدبو آتی ہے، لیکن ایسے بھی ہیں جن کا چائے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، سب طرح کے لوگ ہیں۔ اب وہاں چائے چاروں طرف ہے، قہوہ، لیکن ہے وہ سب ہمارے مزاج سے ہٹا ہوا۔ اب میں نے وہیں کھڑے کھڑے یہ تمنا اپنے دل میں رکھی کہ ملک ٹی ملنی چاہیے، دودھ والی چائے ملنی چاہیے۔ اللہ گواہ ہے اس بات پر، میں حرم کے اندر والے حصے سے باہر کے حصے میں آیا، اور فضل خداوندی سے دودھ والی چائے جیسے شاید میرے انتظار میں تھی، فضل خداوندی سے دودھ والی چائے مجھے ملی، اور میں نے آرام سے لطف کے ساتھ اس کو پیا،
اور اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیری شان ہے۔ ابھی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو ملک ٹی چاہیے، یہ بلیک ٹی مجھے راس نہیں آتی، تو اور میں مسجد کے باہر کے صحن میں آیا ہوں، ابھی مسجد کے حد کو پار بھی نہیں کیا اللہ کے فضل سے، اور ملک ٹی میرے ہاتھ میں ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر سمجھیے جس جگہ پر میں عشاء کے بعد بیٹھ کر درود شریف پڑھتا تھا، وہیں میرے بالکل پیچھے، ذرا سا پیچھے، ایک صاحب روزانہ اپنے تھرمس میں دودھ والی چائے لے کر آتے تھے، روزانہ۔ جب تک میں رہا میں نے ہر دن ان کو دیکھا، ان کی کوئی غیر حاضری نہیں تھی۔ بھائی دیوے ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہم نے یہاں بیٹھنے کے بجائے کہیں اور بیٹھ کے پڑھا ہو، ایسا ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کی غیر حاضری میں نے نہیں دیکھی۔ اور کیا تھا معاملہ؟ میں وہاں اندر بس یہ دل میں سوچ کر آیا تھا کہ ملک ٹی ہونی چاہیے، دودھ والی چائے ہونی چاہیے، اور میں درود ناریہ پڑھتا تھا ان دنوں۔ تو میں نے ہر دن ان کے یہاں ان کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی جس دن میں وہاں ہوتا تھا۔ پھر مزید یہ کہ ادھر والوں کے علاوہ پھر ایک صاحب ادھر بھی بیٹھتے تھے، جب ان کی ختم ہو جاتی تھی تو وہ پھر ادھر والے پیش کرتے تھے۔ پھر اسی پر بھی بس نہیں میاں، اسی پر بس نہیں، پھر یہ کہ جب میں اپنے روم پر جاتا تھا تراویح وغیرہ سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد، تو ایک صاحب باقاعدگی کے ساتھ آواز دے کر مستقل، رات میں اگر 4 بار بھی گزرنا ہوا تو 4 ہی بار مستقل آواز دے کر وہ چائے پلاتے تھے، مستقل بلاتے تھے، چائے پلاتے تھے، دودھ والی چائے پلاتے تھے۔ خدایا تیرے رزق کے بھی کیا کہنے ہیں، کیا عطائیں ہیں اللہ تیری، بس دل میں ہی تو آیا تھا، اور کتنی چائے مل رہی تھی یہ سمجھیے کہ مطلب میں سیر ہو گیا تھا، چائے پی پی کے میں سیر ہو گیا تھا، اب ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی چائے پلا رہا تھا اللہ۔ اور باقی جو اور نعمتیں تھیں اب ان کا شمار نہ کرائیے گا، پھر وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، اگر رزق کی کمی ہے یا حاجت کے لیے، حاجت کے ستائے ہوئے ہو کہ فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو جہاں آپ درود امی پڑھتے ہیں وہیں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں درود ناریہ پڑھیے۔ ایک مرتبہ 4444 پڑھنا کافی ہو جاتا ہے۔ اب میں 2 مشاہدے آپ کو بتائے، انہوں نے 100 مرتبہ پڑھا اور پہلے ہی دن ان صاحب کی ٹون بدل گئی، انہوں نے صرف 44 مرتبہ 44 ٹائمز پڑھا، اور ان کے لیے کیسے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، کیسے آ گئے، توقع بھی نہیں تھی، آفس والوں نے کیسے ڈال دیے، قدرت خداوندی۔ تو ہمیشہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ 4444 کی نیت کرنے والوں کا عدد تو بعد میں پورا ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے کام پہلے ہو جاتا ہے الحمدللہ، تقریباً ہمیشہ میں نے ایسا دیکھا ہے۔ آپ بھی فائدہ اٹھائیے۔ یہ تو کچھ ایسی باتیں تھیں جو میرے اس وقت ذہن میں آتی رہیں، میں نے آپ سے ذکر کر دی، بے شمار چیزیں ہیں اس کے، بے شمار فیضان ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اس کو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کو 4444 نہیں پڑھنے کا ارادہ ہے، آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے الحمدللہ، تو آپ رضا الہی کے لیے پڑھا کریں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھا کریں، چاہے آپ 11 مرتبہ ہی پڑھیں، چاہے آپ 50 40 مرتبہ، 70 مرتبہ، 100 مرتبہ، کچھ اور کم کچھ اور زیادہ، اپنے حساب سے اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی تعداد بنا لیں، لیکن اس کو اپنے معمول میں رکھیں۔ تو اس کے جہاں اور بہت سارے روحانی فوائد ہوں گے، ابھی کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40ویں دن ان کے یہاں تشریف لے آئے اور کھانا تناول فرما رہے تھے، اور پانی مانگا تو یہ خدمت ان صاحب کے حصے میں آئی جو درود شریف پڑھ رہے تھے، جن کا 40 دن، آج 40واں دن تھا۔ یہاں اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ ایک یاد آئی بات کہ ایک ایسی شخصیت جو درود ناریہ کثرت سے پڑھتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مصلی کے سامنے ہم ٹہلتا ہوا دیکھتے ہیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کا ایک حال تھا، ان کے ملک کے ایک صاحب حرم شریف میں میرے براور میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ مستقبل میں آپ کے یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا
وہ میرا منہ دیکھنے لگے کوئی انسان ہے یا کوئی جنات ونات بیٹھا میرے برابر میں. تو میں سمجھ رہا تھا اس بات کو کہ یہ انہیں ہضم نہیں ہوئی میری بات. میں نے کہا آپ اپنی ڈائری پر لکھ کر لے جائیے، اللہ نے چاہا تو مستقبل میں. دیکھو میں کوئی غیب دان نہیں ہوں بھائی، نہ میں کوئی غیب دانی کے دعوے کرتا ہوں. بھائی مفتیان کرام مجھ پر فتویٰ نہ لگائیے گا، بس وہ تو ایک بات تھی سو میں نے کہہ دی. دراصل وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک بشارت تھی، تو وہ اسی ملک سے متعلق تھی وہ بات، اور اسی ملک کے وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہہ دی. وہ تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی اردو بول لیتے تھے، وہ اردو میں گفتگو ہوتی رہی ان سے. تو میں نے ان کو یہ والی بات، حالانکہ ان کو ہضم تو نہیں ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا آپ لکھ لیجئے، آپ ڈائری پر لکھ کے لے جائیے، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا. یہ کوئی غیب دانی کے متعلق نہیں تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمارا عقیدہ ہے، ہماری بات نہیں ہے یہ. نبی علیہ السلام نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو حق ہے اور ہو کر رہے گا. اب وہ وقت کا انتظار ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس وقت پر ہوگا، وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انشاءاللہ. لیکن کس شکل، کیا شکل بنے گی، کیسے ہوگا وغیرہ، یہ تو وقت پر ہی پتہ چلے گا. خیر بہرحال ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچایا کریں. درود ناریہ ہو یا درود امی ہو یا کوئی اور اس طرح کا جو صیغہ جن کے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس اس کے مشاہدات ہیں یا کچھ بزرگوں کے معتبر اقوال ہوا کریں، ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.